ساری دنیا کے نام۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ سندھ پاکستان کے مختلف شہروں سے 26 دسمبر 2025 کو عاشقان رسول کے قافلے فیضان مدینہ تلہار پہنچے۔ رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری بھی قافلے میں شریک رہے اور دینی کاموں میں مصروفیت رہی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت لانڈی بابر مارکیٹ میں زکوٰۃ کورس کا انعقاد ہوا۔ مفتی محمد سعید اتاری نے شرکاء کو زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت بتائی، شرعی مسائل اور ادائیگی سے متعلق رہنمائی فرمائی۔ رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری کا بنگلہ دیش سفر بوخالی چٹاگونگ میں شعبہ ڈونیشن باکس کے ذمہ داران کی مختلف امور پر رکن شورا نے رہنمائی کی۔ بنگلہ دیش میں مزارات اولیاء پر حاضری کی سعادت پاتے ہوئے دعا و فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی ہوا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنوائیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ سوشل میڈیا پر ایک تحریر دیکھی جس کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ جب تک شعور نہ آ جائے تب تک منہ کو کھانے پینے کے لیے استعمال کریں۔ امیر اہل سنت اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ دکھا بھی دیا ہے کہ شعور نہ آئے، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب تک وہ عقل نہ آ جائے اس وقت تک منہ کا استعمال دو طرح ہوتا ہے نا، ایک تو کھانے پینے میں استعمال ہوتا ہے، دوسرا بولنے میں استعمال ہوتا ہے۔ سوچ سمجھ کے منہ چلائے آدمی، جب تک یہ سمجھ نہ پڑے کہ کہاں کیا بولنا ہے اس وقت تک خالی کھانے پینے کے لیے منہ استعمال کرے، اور جب سمجھ پڑ جائے کہ کہاں کیا بولنا ہے، کب اچھا بولنا ہے، کب کیا کہنا ہے، تو اس وقت تک یہ بولے نہیں، بولے گا تو پھنسے گا۔ ایک چپ سو سکھ۔ تو شعور اور عقل اور کھرے کھوٹے کی تمیز اور کہاں کیا بولنا اس کی سمجھ نہ پڑے اس وقت تک نہ بولے، اسی میں عافیت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خبر دیں گے آپ کو ہانگ کانگ سے، جہاں فیضان اہل بیت اسلامک سینٹر تنگ چونگ میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کی عظمت و شان اور عفو و درگزر کے فضائل ذکر کیے۔ تفصیلات بتائیں گے محمد طارق اتاری مدنی اپنے اس رپورٹ میں۔ تنگ چونگ ہانگ کانگ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان اہل بیت اسلامک سینٹر میں 8 جنوری 2026 کو سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ ہانگ کانگ مشاورت کے نگرانوں اراکین سمیت ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام و اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی عظمت و شان بیان کی۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح، اور ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، سکسیسفل ہو جاؤ۔ صحابہ کیا ہے؟ نجم ہے، اور ناؤ کیا ہے؟ نبی پاک کی آل ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ جب ستارے اتنے پیارے ہیں، ہماری بوٹ ہماری کشتی اتنی پیاری ہے، تو انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صحابہ سے بھی پیار، اہل بیت سے بھی پیار۔ دوران بیان رکن شورا نے راہ خدا میں خرچ کرنے، دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے، نیکی کی دعوت دینے اور عفو و درگزر کی عادت اپنانے کا ذہن دیتے ہوئے کہا، علم اختیار کیجیے، نرمی اختیار کیجیے۔ نبی پاک کی سیرت کا یہ پہلو تھا کہ جتنا جہالت کا برتاؤ ہوتا میرے آقا کا حلم اتنا ہی بڑھتا جاتا، اتنی نرمی، اتنی مسکراہٹ، اتنا درگزر بڑھتا جاتا تھا۔ اور انشاءاللہ ایک اور نیت کرتے ہیں رجب کے مہینے میں کہ اب معافی اپنائیں، درگزر کریں گے، رشتہ داریاں جوڑیں گے، دوستیاں جوڑیں گے، دشمن نہیں بنائیں گے۔ ہاں اگر شرعی کوئی مسئلہ تو الگ بات ہے، باقی چھوٹی چھوٹی باتیں درگزر، وی آر ناٹ اینجلز، پیار محبت درگزر، ٹھیک ہے۔ نیز سنت برے اجتماع میں ہی رکن شورا نے دعا بھی کروائی۔ اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ عاشقان رسول کے رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے اور اجر پائیے۔
بتائیں آپ کو ناظرین تھن سوئی وائی ہانگ کانگ سے، جہاں فیضان صحابہ اسلامک سینٹر میں ہونے والے سنت بھر اجتماع کے دوران رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے عظمت و شان مصطفیٰ کے حوالے سے سنت بھرا بیان کیا اور نیکیاں کرنے کا ذہن دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں عجب گل اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ 9 جنوری 2026 کو فیضان صحابہ اسلامک سینٹر تھن سن وائی ہانگ کانگ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت سنت بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف علاقوں سے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ ہانگ کانگ مشاورت کے نگرانوں اراکین سمیت ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول سے اجتماع کا آغاز ہوا، جبکہ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت بھرا بیان کرتے ہوئے عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم بیان کی۔ شان مصطفیٰ دیکھو، قرآن میں رب فرما رہا ہے اے محبوب تمہاری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ان کے مقام میں بڑھوتری ہو رہی ہے، ان کا مقام بڑھ رہا ہے۔ 1500 سال پہلے میرے آقا جب اس دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ فرما ہے تو بچپن کا عالم یہ ہے کہ جھولے میں اشارہ کرے تو چاند چلنے لگ جاتا ہے، جوانی کا عالم یہ ہے کہ کفار نشانی مانگے تو میرے آقا اشارہ فرما کر چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیں، مولا علی کی نماز جائے تو دعا کر کے سورج کو واپس پلٹا دیں۔ بتاؤ نا، جس نبی پاک کا 1500 سال پہلے ویسا جوبن تھا، ہر گھڑی گزرنے کے بعد آج 1500 سال بعد مقام مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، کر کے دعا سونا سورج نو موڑ دا، آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، ہاں قسم خدا دی۔ سبحان اللہ۔ دوران بیان رکن شورا نے سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے نیکیاں کرتے رہنے اور گناہوں سے بچتے رہنے، دین متین کی خدمت کرتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لینے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب دلائی، جبکہ دعا بھی کروائی۔ اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا اور شرکاء اجتماع عاشقان رسول کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت سنت بھرے اجتماعات میں شرکت کرتے ہوئے اجر و ثواب پائیے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں سندھ پاکستان کے مختلف شہروں سے 26 دسمبر 2025 کو عاشقان رسول کے قافلے فیضان مدینہ تلہار سندھ پاکستان پہنچے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری بھی ان قافلوں میں شامل رہے اور شرکاء کی رہنمائی کی۔ تفصیلات بتائیں گے آپ کو اس رپورٹ میں۔ سندھ پاکستان کے شہر ٹنڈو محمد خان، بدین، ماتلی، ٹنڈو باگو اور حیدرآباد سے 3 دن کے قافلے 26 دسمبر 2025 کو فیضان مدینہ تلہار سندھ پاکستان پہنچے، جن میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، اسٹوڈنٹس اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے اسلامی بھائی بھی شامل تھے، جبکہ رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے بھی خصوصی شرکت کی۔ دوران قافلہ اسلامی بھائیوں کی مختلف دینی کاموں میں شرکت رہی۔ اس دوران سحری و تہجد اجتماع کا انعقاد بھی کیا گیا۔ عاشقان رسول نے باجماعت نماز تہجد ادا کی، مناجات و دعا کا سلسلہ ہوا، جس کے بعد شرکاء نے نفل روزہ رکھنے کے لیے سحری کی اور نماز فجر کے لیے مقامی عاشقان رسول کو جگانے کا سلسلہ بھی ہوا۔ نماز فجر کے بعد تفسیر سنانے کا حلقہ لگایا گیا اور شجرہ شریف پڑھا گیا۔ دوران قافلہ رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء کو نماز کا عملی طریقہ سکھایا اور اس دوران کی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی۔ قافلے میں سنتیں، آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے والے عاشقان رسول نے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے علاقائی دورہ بھی کیا اور مختلف بازاروں، دکانوں پر اسلامی بھائیوں نے نماز پڑھنے اور درس و بیانات میں شرکت کرنے کی دعوت بھی پیش کی۔ قافلے کے اختتام پر تلہار شہر کے کچھی محلہ کی غوثیہ مسجد میں سنت بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے سنت بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیک اعمال کرنے، نیکی کے کام کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن بھی دیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت اصلاح عقیدہ کورس منعقد ہوا۔ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی محمد ماجد رضا اتاری نے شرکاء کی عقیدے کی اہمیت، ایمان کی مضبوطی اور اچھی صحبت رکھنے کے حوالے سے رہنمائی کی۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ لانڈی 51C میں واقع ہارون مسجد میں 30 دسمبر 2025 کو دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت اصلاح عقیدہ کورس منعقد کیا گیا، جس میں دارالفتہ اہل سنت کے مفتی محمد ماجد رضا اتاری، شعبہ مدنی کورسز کے نگران اور دیگر
عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اصلاح عقیدہ کورس کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ہوا۔ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی محمد ماجد رضا عطاری نے شرکاء کی عقیدے کی اہمیت، ایمان کی مضبوطی اور درست صحبت رکھنے سے متعلق رہنمائی فرمائی۔ اصلاح عقیدہ کورس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ مفتی صاحب کے عقیدے کی اہمیت سے متعلق بیان پر ہمارا عقیدہ مزید مضبوط ہوا۔ اس کورس میں شرکت کرنے کے بعد انشاءاللہ میری نیت یہ ہے کہ اب انشاءاللہ جو مدنی کورسز ہوا کریں گے اس میں انشاءاللہ میں حصہ لیا کروں گا۔ آج الحمدللہ اصلاح عقیدہ کورس مدینہ شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ امیر سنت۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا شعبہ مدنی کورسز عاشقان رسول کو نماز، اصلاح اعمال اور دیگر دینی کورسز کروا کر ان کی زندگیوں میں تبدیلی لا چکا ہے۔ آپ بھی وقت نکال کر دعوت اسلامی کے دینی کورسز کیجیے اور علم دین کی برکتیں حاصل کریں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت زکوٰۃ کورس کا انعقاد ہوا۔ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی محمد سعید عطاری نے شرکاء کو زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت بتاتے ہوئے شرعی مسائل اور احکام سے آگاہ کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ لانڈی بابر مارکیٹ میں واقع باب رحمت مسجد میں 11 جنوری 2026 کو دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت زکوٰۃ کورس کا انعقاد کیا گیا۔ زکوٰۃ کورس میں تاجر برادری، اہل علاقہ، شعبہ مدنی کورسز اور رابطہ برائے تاجران، ذمہ داران اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ زکوٰۃ کورس سے دارالفتہ اہل سنت کے مفتی محمد سعید عطاری نے شرکاء کے درمیان زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت، زکوٰۃ کے شرعی احکامات، مالی معاملات کا جائزہ کیسے لیا جائے، زکوٰۃ کے نصاب کا تعین کس طرح کیا جائے، مستحقین تک اس کی درست ادائیگی کیسے یقینی بنائی جائے جیسے شرعی مسائل پر سنت و بھرا بیان فرمایا۔ سونا چاندی پر تو بہر صورت زکوٰۃ ہے، چاہے وہ زیورات کی صورت میں ہو، برتن کی صورت میں ہو، کسی بھی شکل میں آپ کی ملکیت میں ہے، چاہے اس کو آپ استعمال کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، مطلقاً زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کورس کے شرکاء کا زکوٰۃ سے متعلق شرعی مسائل سیکھنے کے بعد مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے کہنا تھا کہ مفتی صاحب نے بہت ہی اچھے انداز اور آسان الفاظ میں زکوٰۃ دینے سے متعلق سمجھایا۔ ہمیں بہت نالج ملی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کس طریقے سے دینا چاہیے اور کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے، تو ہمارے نالج میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے نالج میں اضافہ بھی ہوا، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ ہمیں پتہ نہیں تھیں، وہ ہمیں پتہ چلی ہیں، لہذا اس طرح کے پروگرام مسجد میں ہوتے رہنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کا بڑا اچھا یہ سلسلہ ہے کہ جس کے اندر وقتاً فوقتاً یہ لوگ جو ہے معلومات دیتے رہتے ہیں۔ انشاء اللہ الکریم زکوٰۃ نکالتے ہوئے ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے۔ زکوٰۃ کورس کے شرکاء نے مفتی محمد سعید عطاری سے سوالات بھی کیے جس کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات ارشاد فرمائے گئے، جبکہ اختتام پر صلاۃ و سلام اور دعا بھی کی گئی۔ بنگلہ دیش سے آپ کو بتائیں رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی عطاری نے بوخالی چٹاگونگ میں ڈونیشن باکس ذمہ داران کی مختلف امور پر رہنمائی کی اور بنگلہ دیش میں ہی مزارات اولیاء پر حاضری کی سعادت پاتے ہوئے دعا و فاتحہ خوانی کا سلسلہ کیا۔ مزید جانیں گے اشرف الاسلام عطاری کی اس رپورٹ میں۔ بوخالی چٹاگونگ بنگلہ دیش میں شعبہ ڈونیشن باکس کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں بنگلہ دیش کے ڈونیشن باکس کے مختلف سطح کے ذمہ داران کی شرکت ہوئی، جبکہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد فاروق جیلانی عطاری نے رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ڈونیشن باکس کے ذریعے عطیات بڑھانے سمیت دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے دینی کاموں میں بہتری لانے کے حوالے سے گفتگو کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ انورہ چٹاگونگ میں حضرت سیدنا محسن علی رحمۃ اللہ علیہ اور کوٹوالی چٹاگونگ میں حضرت سیدنا شاہ امانت رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پر رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی عطاری نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ الگ الگ مواقع پر حاضری کی سعادت پائی اور ان مواقع پر صاحب مزارات اور دیگر مرحومین و امت مسلمہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کے سلسلے بھی کیے گئے۔ اسی دوران کوٹوالی چٹاگونگ میں ملاقات کا سلسلہ ہوا جس میں عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے مرحومین و اولیاء کرام اور امت مسلمہ کے لیے صالح ثواب کرتے رہیے اور اجر پائیے۔ 24 دسمبر 2025 کو دعوت اسلامی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ لاہور کے ذمہ دار نے لاہور پنجاب پاکستان میں نجی ٹی وی چینل کے بیورو چیف رانا کامران صفدر، سینئر اسائنمنٹ ایڈیٹر میاں نوید اور دیگر صحافیوں سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی، تعلیمی اور فلاحی شعبجات میں ہونے والی خدمات بتائیں۔ لاہور ذمہ دار نے صحافیوں کو فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور اور کراچی کے دورے کی دعوت بھی پیش کی جس پر صحافیوں نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ آخر میں میڈیا ڈپارٹمنٹ لاہور کے ذمہ دار نے شرکاء کو مکتبۃ المدینہ کے رسائل بھی تحفے میں پیش کیے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین
भर के नाम है। दौलत इस्लामी के शुबा रूहानी इलाज के तहत 24 दिसंबर 2025 को जामे मस्जिद अहमद रजा सईदाबाद और 26 दिसंबर 2025 को जामे मस्जिद फैजान गौसे आजम शाह फैसल कॉलोनी कराची सिंध पाकिस्तान में दुआए शिफा इज्तिमाआत हुए। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची सिंध पाकिस्तान के इलाके सईदाबाद की जामा मस्जिद अहमद रजा में शुबा रूहानी इलाज के तहत 24 दिसंबर 2025 को दुआए शिफा इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी आशिकान रसूल ने शिरकत की। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने बीमारियों और परेशानियों पर सब्र करने के फजाइल बयान किए और शुरका को नेक अमाल करने, नेकी के कामों में हिस्सा लेने, दीनी माहौल से वाबस्ता रहने, इल्म दीन हासिल करने की तरगीब दिलाई। सलातुल हाजात अदा की गई। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने मुसलमानों की खैरख्वाही के लिए दुआ करवाई। इस मौके पर शोबे के तहत स्टॉल भी लगाया गया, जहाँ परेशान हाल इस्लामी भाइयों को तावीज़ात और आदे अत्तारियात दिए गए और इस्तिखारे भी किए गए। दूसरी जानिब कराची सिंध पाकिस्तान के ही इलाके शाह फैसल कॉलोनी की जामा मस्जिद फैजान गौसे आजम में भी शोबा रूहानी इलाज के तहत 26 दिसंबर 2025 को दुआए शिफा इज्तिमा का सिलसिला हुआ। शोबा रूहानी इलाज के कराची सिटी जिम्मेदार ने सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को बीमारियों और परेशानियों पर सब्र करने की तलकीन करते हुए नमाज की पाबंदी करने और दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहने का जहन भी दिया। बयान के बाद सलातुल हाजात अदा की गई। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने दुआ करवाई। इस मौके पर शोबे के तहत स्टॉल भी लगाया गया, जहाँ परेशान हाल इस्लामी भाइयों को तावीज़ात और आदे अत्तारियात दिए गए और इस्तिखारे भी किए गए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर पंजाब के इलाके निश्तर टाउन में कायम एक निजी स्कूल में 19 दिसंबर 2025 को शोबा मदनी चैनल आम करें के तहत नेकी की दावत का सिलसिला हुआ, जहां लाहौर जिम्मेदार ने स्कूल प्रिंसिपल और स्टूडेंट से मुलाकात की और इन्हें मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, दावत इस्लामी की डिजिटल सर्विसेज, मोबाइल एप्लीकेशंस का तारुफ पेश किया। शुरका को माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग करवाने की तरगीब दिलाई गई। जिम्मेदार ने स्टूडेंट्स को नमाज की पाबंदी करने, इल्म दीन सीखने, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करने और दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता होने का जहन भी दिया। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दावत इस्लामी के तहत सहरी और तहज्जुद इज्तिमाआत का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में पिछले दिनों भी मुख्तलिफ मकामात पर सहरी और तहज्जुद इज्तिमाआत का इनेकाद किया गया, जिनमें मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से वाबस्ता आशिकान रसूल ने शिरकत की। सहरी और तहज्जुद इज्तिमाआत में सुन्नत भरे बयानात, बाजमात नमाज तहज्जुद की अदायगी, नफल रोजे के लिए सहरी, नमाज फजर के लिए जगाना, तिलावत कुरान पाक, बाजमात नमाज फजर, तफसीर सुन्नत सुनाने के हल्के हुए और शजर क़ादरिया तारिया पढ़ने का सिलसिला भी हुआ। मनाजिर आप भी देखिए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। अपने नाज़रीन को यहाँ एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के इलाके अजीज भट्टी टाउन गाजियाबाद में सैयद मोहम्मद ताबिश अत्तारी के वालिद का 12 जनवरी 2026 को क़ज़ा इलाही से इंतकाल हो गया, जिनकी नमाज जनाजा रुकन शुरा हाजी मोहम्मद मंसूर अत्तारी ने पढ़ाई, जिसमें मरहूम के अहल खाना, रिश्तेदार, मकामी आशिकान रसूल और दावत इस्लाम के मुख्तलिफ शोबाजात के इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। जनाजे से कबल सूबाई ज़िम्मेदार इस्लामी भाई ने कब्र आखिरत की तैयारी से मुतालिक शुरका में मुख्तसर बयान किया और सबको कब्र आखिरत की तैयारी करने का जहन दिया। आखिर में हाजी मंसूर अत्तारी ने मरहूम के लिए दुआ मग़फ़िरत भी करवाई। सवाब अमाल का मेरे तू पहुँचा सारी उम्मत को,
ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو، مجھے بھی بخش یا رب، بخش ان کی پیاری امت کو۔ اپنے ناظرین کو بتائیں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ پنجاب پاکستان میں اسموگ اور فوگ بھی شدید ہو گئی ہے، جس کے بعد مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ملتان پنجاب پاکستان کے مختلف مقامات پر اسموگ آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا اور لوگوں میں ماسک بھی تقسیم کیے گئے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر ملتان کے بہاولپور بائی پاس، ملتان لاری اڈا، وہاڑی چوک اور معصوم شاہ روڈ پر اسموگ آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا۔ FGRF ذمہ داران اور والنٹیئرز کے ساتھ ساتھ پولیس ٹریفک وارڈ رنز نے بھی عوام میں ماسک تقسیم کیے۔ شہریوں کو گھروں سے باہر نکلنے اور سفر کے دوران ماسک کے استعمال کی اہمیت و ضرورت بتائی گئی تاکہ اسموگ کے مضر اثرات سے بچا جا سکے۔ اس موقع پر ٹریفک وارڈ رنز، ڈولفن پولیس افسران اور شہریوں نے مدنی خبروں کو اسموگ سے متعلق اپنے تاثرات دیے اور اس فلاحی و آگاہی اقدام کو سراہا۔ یہ ہمارا دعوت اسلامی کی طرف سے بہت اچھا اقدام ہے اور اس کو آگے کوشش کرنا چاہیے، اس کو آگے سے آگے ہمیں بڑھانا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو، جس سے ہم اپنی صحت کا کافی حد تک خیال رکھ سکتے ہیں۔ FGRF نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا دعوت اسلامی نے کہ لوگوں میں ماسک کی تقسیم کی جا رہی ہے، موسمی جو اثرات ہیں اس سے بچاتے ہیں اور یہ کہ معاملات میں بہت زیادہ کارآمد ہیں۔ پالوٹیڈ موسم میں یہ بہت بہتر اقدام ہے اور اس طرح سے جو ہے نا ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اور ماسک کا استعمال یقینی بنانا چاہیے۔ اس حوالے سے شعبہ FGRF کے ذمہ دار نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھند ہی دھند ہے اور اس دھند کی وجہ سے نزلہ، زکام اور سانس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، تو اس حالات کے پیش نظر الحمدللہ FGRF کے تحت یہ ماسک لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں اور ایک آگاہی مہم بھی دی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو یہ ذہن ملے کہ جب بھی یہ باہر نکلیں فیس ماسک لگا کر نکلیں تاکہ اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں منعقد ہونے والے سحری و تہجد اجتماعات کے حوالے سے جہاں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے اور دعا و مناجات سمیت ماہ رجب کے نفل روزے کے سلسلے میں سحری کی گئی۔ محمد طارق اتاری مدنی تفصیلات بتائیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی اسٹیٹ جارجیا کی سٹی اٹلانٹا کے فیضان مدینہ، یورپی ملک پرتگال کی سٹی لسبن کے علاقے اوڈی ویلز کی غوثیہ مسجد، دارالسنہ چھایا امپنگ ملائیشیا اور فیضان مدینہ کمہے ساؤتھ کوریا سمیت بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ماہ رجب کے نفل روزوں کے سلسلے میں سحری اور تہجد اجتماعات کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ کرام، مبلغین دعوت اسلامی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے درس و سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کی اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے، دین متین کی خدمت کرنے کا ذہن بھی دیا۔ اسی دوران ماہ رجب کے نفل روزوں کے سلسلے میں سحری کی گئی اور عاشقان رسول نے نماز تہجد ادا کرتے ہوئے بابرکت لمحات میں رب کریم کے حضور مناجات و دعا مانگنے کی سعادت بھی پائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نفلی روزے رکھتے ہوئے ماہ رجب کی برکات سمیٹنے کی سعادت حاصل کریں۔ خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ اور عظیم بزرگ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف منانے کا سلسلہ دنیا کے مختلف ممالک میں منعقد کیا گیا، جس میں شریک عاشقان رسول میں مبلغین نے سنت و بھرے بیانات کیے اور دعا و فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بھٹکے ہوں کو راہ دکھانے والے، حسن اخلاق کی چاشنی سے بد اخلاقی کی کڑواہٹ دور کرنے والے، عمدہ کردار کی خوشبو سے پریشان حالوں کی داد رسی فرمانے والے عظیم المرتبت شخصیت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک منانے کے لیے جہاں ملک کے مختلف مقامات پر گزشتہ دنوں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت سلسلے ہوئے، وہیں دنیا کے مختلف مقامات امریکہ کی اسٹیٹ نیو یارک کی سٹی بروکلن سمیت ساؤتھ افریقہ کے شہروں کیپ ٹاؤن اور جوہانسبرگ کے فیضان مدینہ اور بنگلہ دیش کے شہروں نارائن گنج، نلفاماری، بوریشال اور میرپور ڈھاکہ کی مختلف مساجد اور مدرسۃ المدینہ کی
برانچز میں عرس امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ منایا گیا، جس میں اساتذہ کرام و طلبہ کرام سمیت بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات سے وابستہ عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، اور مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات بتائے، اور شرکاء عاشقان رسول کو ان کی پیروی و اتباع میں زندگی گزارنے، سنتوں کو اپنانے، دین متین کی خدمت کرنے کا جذبہ دیا، جبکہ منقبت امام جعفر صادق بھی پڑھی گئی۔ اختتام پر دوار فاتحہ خانے سمیت صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ حضرت امام جعفر، 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 حضرت امام جعفر۔ شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت لانڈی ٹاؤن کراچی میں 3 جنوری 2026 کو ایک کورس منعقد ہوا، جس میں کثیر تعداد میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت 3 جنوری 2025 کو لانڈی ٹاؤن کراچی میں ایک سیشن منعقد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ ذمہ دار اسلامی بہن نے عیادت کے فضائل، مریض کی عیادت کا انداز اور اس دوران احتیاط، تعزیت کا انداز اور اس کے شرعی احکام، تعزیت کی نیتیں، غسل میت کا طریقہ اور کفن پہنانے کا طریقہ بیان کیا۔ اسلامی بہنوں نے سیشن کے موضوعات کو سراہا اور کہا کہ اس سیشن میں آنے سے علم دین حاصل ہوا۔ اسلامی بہنوں نے شعبہ کفن دفن کے ساتھ مل کر نیکی کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ شعبہ روحانی علاج اسلامی بہنوں کے تحت دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے سال 2025 میں ملک کے مختلف شہروں میں دعائے شفا اجتماعات منعقد ہوئے اور لاکھوں تعویذات اور اعراض عطاریہ فی سبیل اللہ دیے گئے، جبکہ روحانی علاج کورسز کا سلسلہ بھی ہوا۔ دیکھتے ہیں شعبے کی 2025 کی کارکردگی رپورٹ۔ دعوت اسلامی کا شعبہ روحانی علاج 2025 کے دوران اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری، روحانی تسکین اور فی سبیل اللہ روحانی علاج کے ذریعے خدمت خلق کے عظیم مشن پر مسلسل گامزن رہا، اور ملک بھر کے مختلف مقامات کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ممالک کی اسلامی بہنوں کے ذریعے روحانی علاج کے دینی کام کو مزید وسعت دی گئی۔ جنوری تا دسمبر 2025 کے دوران شعبہ روحانی علاج کے تحت اسلامی بہنوں کے لیے 65 روحانی علاج کورسز منعقد کیے گئے، جن کا مقصد اسلامی بہنوں کو روحانی علاج کے اصول، شرعی رہنمائی اور درست طریقہ کار سکھانا تھا۔ ان کورسز کے نتیجے میں 796 اسلامی بہنوں کو شعبہ روحانی علاج کے تحت لگنے والے اسٹالز پر تعویذات و اوراد عطاریہ دینے کی اجازت دی گئی، جبکہ 91 نئے روحانی علاج کے اسٹالز باقاعدہ طور پر شروع کیے گئے۔ سال 2025 کے اختتام پر پاکستان بھر میں اسلامی بہنوں کے 485 سے زائد مقامات پر روحانی علاج کے اسٹالز قائم ہو چکے ہیں، جہاں باقاعدگی سے فی سبیل اللہ روحانی علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ ان اسٹالز کے ذریعے صرف سال 2025 میں 5,60,000 سے زائد اسلامی بہنوں کو روحانی علاج کی سہولت میسر آئی، جبکہ 8 لاکھ سے زائد تعویذات و اوراد عطاریہ فی سبیل اللہ تقسیم کیے گئے، جو دکھی انسانیت کی بے لوث خدمت کا عملی مظہر ہے۔ سال 2025 کے دوران شعبہ روحانی علاج کے تحت اسلامی بہنوں کے 889 مقامات پر دعائے شفا اجتماعات منعقد کیے گئے۔ ان اجتماعات میں ہزاروں اسلامی بہنوں نے شرکت کی، جہاں تلاوت قرآن پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، سنت بھرے بیانات، صلاۃ الحاجات اور اجتماعی دعاؤں کا سلسلہ رہا۔ دعائے شفا اجتماعات میں شریک اسلامی بہنوں کو بھی فی سبیل اللہ تعویذات و اوراد عطاریہ دیے گئے۔ سال 2025 میں شعبہ روحانی علاج نے دنیا کے مختلف ممالک میں بھی نمایاں پیش رفت کی۔ گزشتہ سال بنگلہ دیش، سری لنکا، موریشس اور کینیا میں اسلامی بہنوں کے روحانی علاج کے مزید اسٹالز شروع کیے گئے۔ یوں اب تک مجموعی طور پر 13 ممالک میں اسلامی بہنوں کے روحانی علاج کے اسٹالز قائم ہو چکے ہیں۔ اگر مجموعی جائزہ لیا جائے تو سال 2025 شعبہ روحانی علاج اسلامی بہنیں کے لیے دینی خدمات، خدمت خلق اور عالمی سطح پر توسیع کے اعتبار سے ایک نمایاں اور کامیاب سال ثابت ہوا۔ ہزاروں اسلامی بہنوں کی تربیت، لاکھوں افراد کی غمخواری اور ملک و دنیا کے مختلف ممالک میں روحانی علاج کے اسٹالز کا قیام اس بات کا ثبوت ہے کہ دعوت اسلامی دکھی انسانیت کی خدمت میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ اللہ پاک اس شعبے کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مزید ترقی و استحکام عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں. مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawataislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، آج 14 جنوری کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام. فی زمانہ